الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے گزارنے کے اصول بھی اللہ نے سکھائے ہیں۔ یہ انسان ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو سکون والی زندگی گزارتا ہے، برکت والی زندگی گزارتا ہے، عافیت والی زندگی گزارتا ہے، رحمت والی زندگی گزارتا ہے۔ اور جب یہ انسان اپنی زندگی میں ان اصولوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے، اس کی جگہ لعنت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، یہ انسان بے سکون ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور اللہ نے ان اصولوں میں سے ایک اصول سورہ مائدہ کی آیت میں بیان فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ ایک ایسا زندگی کا اصول ہے کہ آج ہمیں اس اصول پر اپنے گھروں میں بھی عمل کرنا پڑے گا، اپنے بازاروں میں، اپنے کاروبار میں بھی عمل کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے رشتہ داروں میں بھی اس اصول پر عمل کرنا پڑے گا، ہمیں اس معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر، یہاں تک کہ بین الاقوامی طور پر بین الممالک بھی اس اصول پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور زندگی گزارنے کا اصول اللہ نے سمجھایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے بارے میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں میں، اور غلم کے کاموں میں، حد سے آگے بڑھ جانے والے کاموں میں لوگوں کے ساتھ مدد مت کرو۔ نیکی میں، تقوی میں مدد کرو، گناہ کے کاموں میں مدد مت کرو۔ گناہ کا کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، اس میں تعاون نہ کرے، اس لیے کہ ظلم میں تعاون کرنے والا، مدد کرنے والا، وہ اس ظلم میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اس گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ گناہ میں تعاون کرنے والا وہ گناہ کے کام میں شریک ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی بندہ مشورہ دے، سفارش کرے اچھے کام کی، اتنا سا تعاون،
اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہ انسان گناہ کے کام میں سفارش بھی کرے تو اسے گناہ ملتا ہے۔ یعنی میں بتا رہا ہوں کہ معمولی سا تعاون بھی اچھے کام میں اس کا ثواب ملتا ہے، اور جسے انسان معمولی سمجھتا ہے اس میں تعاون کرتا ہے ایک دوسرے کی، اس پر اس کو گناہ ملتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن مجید میں سمجھایا سورۃ المائدہ میں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو بندہ اچھی سفارش کرتا ہے، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملتا ہے ثواب کا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ، اور جو برے کام کی سفارش کرتا ہے، گناہ کی سفارش کرتا ہے، غلط بات کی سفارش کرتا ہے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کے کندھوں پر اس کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر، معاشرے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، بیوی بچوں میں نیکی کے کام میں تعاون کریں، گناہ کے کام میں، ظلم اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کریں۔ اگر یہ انسان یہ سوچ کر کہ یہ میرا گاؤں کا رہنے والا ہے، میرے علاقے کا رہنے والا ہے، میری برادری کا ہے، میری ذات کا ہے، میری زبان کا ہے، میرے صوبے کا ہے، میرے علاقے کا ہے، ظلم میں اگر تعاون کرے گا، زیادتی میں تعاون کرے گا، تو اسے تعصب کہتے ہیں، اسے عصبیہ کہتے ہیں۔ تعصب کی بنا پر اگر یہ انسان ظلم میں کسی کا ساتھ دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ظلم میں مکمل شریک ہوتا ہے، مکمل گناہگار ہوتا ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں جو روش چل پڑی کہ یہ میرے علاقے کا ہے، یہ میری برادری کا ہے، غلط بھی ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یہی غلطی ہے، یہی غلط ہے، اور یہیں سے انسان کے رشتے ٹوٹتے ہیں۔ بہو ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے، گھر کے اندر ساس کھڑی ہو جائے، یعنی دلہا کی ماں اپنے بیٹے کے ساتھ ہو جائے، چاہے وہ غلط ہو، بس یہیں سے فساد پیدا ہوگا، یہیں سے گھر ٹوٹے گی۔ ماں بیٹی کو بیاہ دیا، اب ماں کھڑی ہے بیٹی کے ساتھ، چاہے بیٹی غلطی پر ہے، یہیں سے گھر اجڑتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے ایک اصول سمجھایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کاموں میں، اچھے کاموں میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرو، گناہ کے کام میں تعاون نہ کرو۔ آج معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے اور جو بے سکونی ہے، وہ انہی وجوہات کی بنا پر کہ یہ انسان آج اللہ کے اس اصول پر عمل نہیں کر رہا۔ اور جو بندہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا چونکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے، یہ اللہ نے کیا کہا ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کو ایک بہت ہی مستند حدیث سے سمجھنا ہوگا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا جواب دے رہا ہوں، آج مسلمانوں کے ساتھ
اللہ کی مدد ہے اور کب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی. یہ گھر سے شروع ہوتا ہے اصول، اور بین الاقوامی سطح تک یہ اصول پہنچتا ہے. ایک اکائی سے شروع ہوتا ہے اور اوپر تک یہ اصول زندگی میں پہنچتا ہے. اللہ کی مدد ہم کیسے کریں؟ میں نے تو پہلے ہی سوال عرض کر دیا، اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں. اور اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ نے یہ اصول سمجھایا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے 2 باتیں لکھی. نمبر 1، یہ انسان اللہ کے کہنے پر عمل کرے گا. میں اس کو آسان سی مثال سے سمجھانے لگا ہوں. میں نے ابھی کہا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں. اگر گھر میں باپ کوئی کہہ رہا مان رہا، اگر باپ کوئی بات کہہ رہا ہے، بچے اس کا کہنا مان رہے ہیں، تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بچے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. میں ایک آسان کر کے اس کو عرض کرنے لگا ہوں، ایک مشکل مسئلے کو. اگر باپ اپنے بچوں کو کوئی بات کہے، بچے کہنا مانے، تو باپ کیا کہتا ہے؟ یہ بچے میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ماں کا کہنا مانے تو ماں بھی کہتی ہے یہ بچے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں. اب فوراً سمجھ میں آ جائے گا. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کا کہنا مان کر زندگی گزارو گے. ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آسان کر کے اس کو سمجھایا. اگر گھر میں بچے بچیاں ماں باپ کا کہنا مان رہی ہوں تو ماں باپ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے. نہ کہنا مانے تو کہتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کا نہ تعاون حاصل نہیں ہے. آپ بھی دفتروں میں یہی کہتے ہیں نا، ماتحت اگر آپ کی بات مان رہے ہو، ماں باپ اگر جس طرح کہنا بچوں کو کہتے ہیں مانتے ہیں، اس طرح کاروبار میں لے لیجیے، اپنے دفتر کو لے لیجیے. آپ کے آفس میں آپ کے ماتحت آپ کا کہنا مانتے ہیں تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ بہت تعاون کرتے ہیں. حالانکہ اس کو کوئی چندہ نہیں دیتے، پیسے نہیں دیتے کہ جو تعاون کرتے، کہنا مانتے. بالکل اسی طرح ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. کیا معنی؟ کہ تم اللہ کا کہنا مان کر زندگی گزارو. ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. بالکل اسی طرح دوسری تفسیر اس کی ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اس کو ایک اور دوسرا رخ اس کا ایک حدیث سے سمجھیے گا، بہت مستند حدیث. قیامت کے دن اللہ بندے سے کہے گا، بڑی عجیب سی حدیث ہے، الفاظ بھی عجیب سے ہے، اس لیے اس کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے ہوگی، کیونکہ حدیث کے ترجمے پر انسان بڑا کھٹکتا ہے یہ کیا ہے. لیکن اس حدیث ہی میں جواب بھی ہے کہ اللہ کہے گا قیامت کے دن بندے سے، میں بھوکا تھا. اللہ کہے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ کہے گا میں تکلیف میں تھا، بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کہی. اللہ کہے گا. میں نے کہا تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا بات. اسی حدیث میں سوال ہے، بندہ کہے گا اے اللہ تجھے کھانے کی کیا ضرورت، تجھے پانی کی کیا ضرورت، تجھے بیمار پرسی، تجھے بیماری نہیں ہوتی. اللہ کہے گا ہاں فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا.
فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی گویا کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ انسان کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ یہ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ کسی بیمار پرسی کی بیمار پرسی کرتا ہے بیمار کی، اور اس بیمار کے ساتھ تعاون کرتا ہے، یہ اللہ کی نصرت میں شامل ہے۔ اچھا، اللہ مدد کیسے کرتا ہے؟ وہ ہمیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن اگر ایک حدیث ذہن میں رکھ لی جائے، متفق علیہ حدیث ہے، یہ میں اس بات کو عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ملتا کیا ہے اگر ہم دوسرے کے کام آ جائیں۔ یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اگر اللہ کی مدد کی جائے تو اللہ انسانوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کی مدد کے دو معنی مفسرین نے بتائے۔ نمبر ایک، اللہ کا کہنا مانے، اللہ کا کہنا مانے، بالکل اسی طرح جیسے میں نے مثال عرض کی، ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بچے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اللہ کا کہنا مانے تو اسی صورت میں یہ اللہ کے ساتھ مدد کا طریقہ ہے۔ نمبر دو، اللہ کے بندوں کی مدد کرے، یہ بھی اللہ کی مدد، یہ بھی اللہ کے ساتھ تعاون کیا ہم نے، یعنی اللہ کا کہنا مانا ہے۔ اور میں نے بتایا اس حدیث کو ذہن میں رکھیے گا، پھر پتہ چلے گا ملتا کیا ہے۔ اگر ہم خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے۔ متفق علیہ حدیث، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں حدیث موجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، ایک تو وہ ظلم نہیں کرتا اس پر، نمبر ایک ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اس کا ترجمہ بڑے غور سے سمجھنے والا ہے۔ اسلم یسلم، اسلامن کا ایک معنی ہوتا ہے اسلام لانا، ایک معنی ہے سلامتی دینا، ایک عجیب و غریب معنی ہے اس حدیث کا جو اتنی آسانی سے ہضم نہیں ہوتا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، نہ اس کو دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ میں نے کہا نا ذرا اتنا آسانی سے معنی ہضم نہیں ہوگا۔ محدثین نے اس کا ترجمہ کیا لکھا، لا یسلمہ، وہ اس کو دشمن کے سپرد نہیں کرتا، دشمن کے ہاتھوں میں جانے نہیں دیتا، اپنے مسلمان بھائی تڑپتا ہے، اس کے لیے دکھ رکھتا ہے۔ پھر اسی حدیث میں آگے ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان سے ایک مصیبت دور کرتا ہے، من فرج کربتا، من فرج عن مسلم کربتا فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، اسی حدیث میں دیکھیے گا تعاون کیسے کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کیسے کرنی ہے۔ من فرج عن مسلم کربتا، جو بندہ کسی مسلمان سے ایک مصیبت دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربتا من کربات یوم القیامہ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت اس کی دور کرے گا۔ اس وقت اس کو احساس ہوگا میں کسی کے کام آیا تھا تو مجھے کیا ملا۔ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کسی کی مدد کرتا ہے، تعاون کرتا ہے، تو اس انسان سے توقع لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں ایک خاص بات کا جواب دے رہا ہوں کہ انسان دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگلے سے اگلا جواب ہی نہ دے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو پھر ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ملا۔ پیچھے ہٹ جاتا ہے انسان آپس میں تعاون کرنے سے۔ اس کا جواب دینے لگا ہوں۔
من فرج کربۃ عن مسلم، جو شخص کسی مسلمان سے ایک مصیبت دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، تو اللہ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ دنیا میں تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا اس بندے سے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے انسان ہمیشہ مایوس ہوتا ہے جب بندوں سے توقعات لگا کے رکھتا ہے، اور جب اللہ سے توقعات لگا کے رکھتا ہے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، وہ مجھے سلام بھی نہیں کرتا، میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں میرے کام ہی نہیں آتا، وہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میری تو کبھی کسی مصیبت میں کام نہیں آتا، کبھی بیمار ہوتا ہوں پوچھنے بھی نہیں آتا۔ یہ انسان مایوس تب ہوتا ہے جب بندوں سے توقع، انسانوں سے توقع لگا کے رکھتا ہے، اور جب وہ نیک کام کر کے تعاون کر کے اللہ پہ توکل کرے گا، اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی اللہ اس تعاون کرنے والے، اس مدد کرنے والے، اس خدمت خلق کرنے والے کے لیے اللہ دنیا میں کیا کرتا ہے، اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت کو دنیا میں پورا کر دیتا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا اس ایک حدیث میں، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، عون مدد، ہمیں کیا ملتا ہے دوسرے کے ساتھ مدد کرنے سے؟ جواب دے رہا ہوں، ما کان العبد فی عون اخیہ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی ایمانی قوت کے ساتھ ترجمہ سمجھنا ہوگا، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ماننا پڑے گا، اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے دنیا کے اندر، کر کے دیکھیں، وہ بندہ مدد کرے یا نہ کرے جواب میں، اس کی فکر نہ کرے، اس کی فکر نہ کرے۔ بہن کی مدد کی، بہن سے کچھ نہیں ملا، بھائی کی مدد کی، اس سے کچھ نہیں ملا، بھتیجے کو پتہ نہیں کتنے سال تک پڑھاتا رہا، لکھاتا رہا، فیسیں دیتا رہا، یوں کرتا رہا، مولانا بڑی مدد کی میں نے رشتہ داروں کی، مجھے کچھ نہیں ملا۔ نہیں، بہت کچھ ملا۔ ان رشتہ داروں سے توقع نہ رکھے۔ ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کان اللہ فی عونہ، اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ماننا پڑے گا، ایمان رکھنا پڑے گا۔ اللہ کا نظام ہے، بندہ کرتا کہیں اور ہے، دیتا اللہ کہیں اور سے ہے، کر کے دیکھو۔ جو بندہ محسوس کرے کہ میں مشکلات میں گھرا رہتا ہوں، وہ لوگوں کی مشکلات دور کرنا شروع کر دے، اللہ اس کی مشکلات دور کر دے گا۔ جو بندہ سمجھے کہ میں پھنس گیا ہوں گلی میں، نہیں نکل سکتا، آگے بند گلی ہے، وہ جو بند گلی میں ہے نا، ان کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو بند گلی سے نکالے۔ یہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دے، اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے ابھی بڑا زور دے کر اصول بتایا ہے نا، یہ اللہ نے 28ویں پارے میں سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں بتایا۔ دہرائیے گا کبھی بیٹھ کر آرام سے اس آیت کو اور اس آیت کے ترجمے کو ذہن میں لائیے گا، اللہ نے کیا کہا ہے۔ یہ جملے میں نے ابھی کہے، اللہ نے اصول بتایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کو کھانا کھلا دیتا ہے، دوسروں کے لیے راشن کا انتظام کر دیتا ہے، دوسروں کی پیاس کا انتظام کرنے کے لیے تھر میں کہیں جا کے کنویں لگا دیتا ہے، شہروں میں پانی پینے کا نظام کر دیتا ہے، مصیبت زدہ بیماروں کے کام آتا ہے، کبھی دوائیوں کے ذریعے، کبھی ڈسپینسروں کے ذریعے، کبھی کسی چیز کے ذریعے ادویات فراہم کرتا ہے۔ من یتق اللہ، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
اللہ نے یہ نہیں کہا تم تقوی اختیار کرو اللہ مشکلوں سے نکال دے گا، بس نکلنے کے راستے بن جائیں گے. یہ اللہ نے اپنی ذمہ داری لی ہے. من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے. مخرج نا آپ ہوائی جہاز میں بھی دیکھتے ہیں، ہوٹلوں میں بھی دیکھتے ہیں، مخرج لکھا ہوتا ہے، ساتھ انگلش میں لکھا ہوتا ہے ایگزٹ. مخرج کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ایگزٹ، نکلنے کی جگہ. اس ایگزٹ کو سمجھیے گا. جب بندہ مشکلات میں پھنس جائے نا، تقوی اختیار کر لے، گناہوں سے بچنا شروع کر دے، لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دے، ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے، بہن بھائیوں کی خدمت کرنا شروع کر دے. اللہ کا وعدہ ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے ایگزٹ بنائے گا، نکلنے کا راستہ بنائے گا. یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے. اور اگلا جملہ بھی اس آیت کا سمجھنے والا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. پھر اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا، بندہ کرتا کہیں اور ہے، دیتا اللہ کہیں اور سے. کر کے دیں گے اس دنیا میں، اس دنیا میں. یہ انسان اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے، اور جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں حرص میں مبتلا ہو جاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کو ایسا بنایا تھا. معاشرہ ایسا تھا کہ کوئی انسان دوسرے پر ظلم نہیں کرتا تھا. وہ معاشرہ ایسا تھا جو ایک دوسرے کے کام آتا تھا. وہ معاشرہ ایسا بنایا تھا جس میں انسان ایثار کرتا تھا، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتا تھا. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر بھی اس اصول پر عمل کرنا ہوگا. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اور ہمیں اس اصول پر بھی عمل کرنا ہوگا کہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں، زیادتی کے کام میں تعاون نہیں کرنا. اپنے گھر کی سطح پر بھی، اپنے رشتہ داروں کی سطح پر بھی، اپنے صوبے کی سطح پر بھی، اپنے ملک کی سطح پر بھی، اور بین الاقوامی سطح پر بھی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے ظلم میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرے. ہاں اگر کوئی لڑے آپس میں آپ صلح کروائیں، یہ تعاون ہے، یہ تعاون ہے. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. اگر یہ لڑنے لگے تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو. صلح کروانا نیکی کا کام ہے. جس طرح نیک کاموں میں شریک ہونے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے، فساد پیدا کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرنے والے کو اللہ گناہ بھی دیتا ہے. بالکل اسی طرح گناہ کے کام میں تعاون کرنے والے کو گناہ بھی ہوگا. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کیسا بنایا تھا، آپس میں تعاون کرنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ایمان والوں کو کیسا ہونا چاہیے، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى. تری المؤمنین یعنی آپ دیکھیے گا امت مسلمہ کو کیسا ہونا چاہیے آپس میں تعاون کرنے میں، ایک دوسرے کے کام آنے میں. امت مسلمہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، تم دیکھو گے ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں مہربانی کرنے میں. 3 باتیں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم، تم دیکھو گے ایمان والوں کو آپس میں ہمدردی کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں مہربانی کرنے میں. کمثل الجسد، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا شیئا منہ، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے.
آپ حضرات کو معلوم، بڑے بڑے سرجن اور ڈاکٹر یہاں تشریف فرما ہیں، یہ جو درد ہوتا ہے نا، درد یہ بیماری نہیں ہے. یہ جو بخار ہے نا، بخار، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ بیماری نہیں ہے. یہ درد اور بخار یہ بتاتے ہیں کہ پیچھے کوئی بیماری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاندار مثال دی. فرمایا جسم کی کہ کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بخار میں مبتلا ہونے سے اور بیدار ہونے سے اور درد اور تکلیف ظاہر کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. ہاں، دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار ہے. تو درد بھی بیماری نہیں ہے، بیماری کا اظہار ہے. بخار بھی بیماری نہیں ہے، بیماری کا اظہار ہے. جو سمجھدار ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ صرف بخار کا علاج نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کیوں ہوا، انفیکشن کیا تھا، وجہ کیا تھی، وہ اس کا علاج کرتے. بخار کا بھی علاج کرتے، درد کا بھی علاج کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایمان والوں کو، امت مسلمہ کو ایسا دیکھو گے. اور میں پھر بتا دوں، یہ تر المؤمنین نا، یہ گھر بھی ہے، یہ معاشرہ بھی ہے، یہ خاندان بھی ہے، یہ صوبہ بھی ہے، یہ ملک بھی ہے، یہ امت مسلمہ بھی ہے. تر المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح دیکھو گے. اذا اشتکا شیئا منہ، اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف کی شکایت کرتا ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، سارا جسم بیداری اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس بیماری کو، اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے. ایک جسم کو سمجھیے گا، جسم میں انگلی میں تکلیف ہو گئی، زخم بڑھ گیا، سیپٹک ہو گیا، بخار بھی ہو گیا، درد بھی ہو گیا. دماغ ٹانگوں کو حکم دیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے، ٹانگیں چلنا شروع کر دیتی ہیں ڈاکٹر کے پاس. آنکھیں کام کرتی ہیں، ڈاکٹر صاحب کا بورڈ آ گیا، یہ دکان آ گئی، ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے، آنکھوں نے کام کیا، تعاون کیا. زبان بولنے لگتی ہے، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ دوا کھائیں، یہ دوا کھائیں، اور یہ گولیاں اور یہ انجیکشن لگوائیں، یہ کریم لگائیں. کان کام شروع کرتے ہیں سننے کا، وہ بھی تعاون کرتے، وہ اپنا کام کرتے. دوسرا ہاتھ جو صحیح تندرست ہوتا ہے وہ جیب میں جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پیسے نکال کر دیتا ہے. کیا شاندار مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی کہ تم ایمان والوں کو آپس میں محبت کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، آپس میں تعاون کرنے میں اس طرح پاؤ گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو جائے، سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے. تکلیف دور ہو جاتی ہے، اللہ دور کر دیتا ہے، اللہ کا نظام ہے. عام طور پر یہ نہیں ہوتا کہ انگلی میں تکلیف ہو تو دماغ ٹانگوں کو کہے چلو ڈاکٹر کے پاس. ٹانگیں یہ کہ ہم نہیں جاتے، جسے تکلیف ہے وہ جائے. باتوں کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہوگا. جسے تکلیف ہے وہ جائے، ہم تو نہیں جاتے. آنکھیں راستہ نہ دکھائیں کہ ہم کیوں راستہ دکھائیں، جسے تکلیف ہے وہ راستہ دکھائے. اور زبان نہ بولے، زبان نہ بولے اور کہے جسے تکلیف ہے وہ بولے. ہمیں کیا، مجھے تو تکلیف ہے، میں تو خوش ہوں، میرے پاس تو مال و دولت سب کچھ ہے، سکون ہے، ہم کیوں بولے کسی کے لیے. زبان نہ بولے کہ مجھے سے تکلیف ہے وہ بولے، اور دوسرا ہاتھ جیب میں نہ جائے پیسے دینے کے لیے ڈاکٹر کو. ایسا نہیں ہوتا، میں کیوں دوں پیسے، جسے تکلیف ہے وہ پیسے دے. ہاں میں نے کہا عام طور پر تو نہیں ہوتا، کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی ہوتا ہے جب انسان پر فالج گرتا ہے. جب انسان پر فالج گرتا ہے، ٹانگ پر، بازو پر، اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، بیماریوں سے بچا کے رکھے، خاص طور پر اللہ محتاجی سے بچا کے رکھے. اگر فالج گر جائے نا بدن پر، ٹانگ پر یا بازو پر، تو جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ کیسے تشخیص کرتے ہیں. ان کے پاس ایک چھڑی ہوتی ہے اور اس کے ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے، ایک کونے پہ گول ربڑ لگا ہوتا ہے. وہ آ کر، فالج کا جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، وہ آ کر پہلے سوئی چبھوتا ہے ہاتھ میں، پاؤں میں، کہتا درد ہوا، وہ کہتا نہیں. پھر وہ جو گول ربڑ ہوتا ہے وہ جوائنٹ پہ مارتا ہے، جوڑوں پہ مارتا ہے، پٹھوں پہ، تاکہ یہ حرکت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. نہیں کرتا تو وہ صرف 2 باتیں دیکھ کر وہ ڈاکٹر کہتا ہے یہ جسم پہ فالج ہو گیا ہے.
اور پتہ ہے فالج کس کو کہتے ہیں؟ بے حسی کو۔ جب درد اور دکھ کا احساس ختم ہو جائے تو اس کیفیت کو میڈیکل سائنس فالج کہتی ہے۔ درد اس نے چبویا نا، اس کو چبویا ہاتھ کو، اس نے درد محسوس نہیں کیا، اس پر فالج ہوا ہوا ہے۔ اس ٹانگ پر اس نے چبویا، درد محسوس نہیں ہوا، اس نے کہا فالج ہوا ہوا ہے، کیونکہ اس کے اندر سے درد اور تکلیف کا احساس ختم ہو گیا۔ اور پھر پتہ ہے کیا بات ہوتی ہے؟ جس ٹانگ پہ فالج گرا ہوتا ہے نا، وہ ٹانگ کبھی باقی بدن کو ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتی۔ جو بات عرض کر رہا ہوں بڑے غور سے سننے والی ہے، سمجھنے والی ہے۔ جس ٹانگ پہ فالج گرا ہوتا ہے نا، وہ ٹانگ ڈاکٹر کے پاس لے کر کبھی نہیں جاتی۔ جس بازو پہ فالج گرا ہوتا ہے وہ کبھی جیب میں نہیں جاتا دوسرے کو پیسے دینے کے لیے، ڈاکٹر کو پیسے دینے کے لیے۔ فالج والا ہاتھ نہیں جاتا کیونکہ وہ بے حس ہے، اس کے اندر دکھ درد کا احساس ختم ہو گیا۔ مرتا ہے دوسرا ملک، مرتا رہے، ہمیں کیا، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں اس کے ساتھ تعاون کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رشتہ دار مر رہا ہے، مرتا رہے، ہم تو ٹھیک ہے نا، ہمارے بیوی بچے ٹھیک ہے، ہمارا گھر ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی؟ ایک گھر کے افراد میں کبھی کبھی فالج گر جاتا ہے۔ جب تندرست گھر ہوتا ہے نا، تندرست گھر، ایک گھر کا فرد بیمار ہو گیا، باپ نے کہا دوسرے بیٹے کو جاؤ موٹر سائیکل لو، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ دوسرے بھائی نے پیسے دے دیے، باپ نے دماغ کا کام کیا، دوسروں نے تعاون کیا، دوائی لے کر آئے گھر میں، ماں نے کھچڑی بنا کر دی، بخار تھا اس کو تیز، بہن نے دوا کھلائی، سارا گھر لگ گیا اس بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ وہ بندہ اللہ ٹھیک ہو جائے کر دیتا، وہ شفا دے دیتا۔ لیکن کبھی کبھی گھر کے افراد پر فالج گرتا ہے، ہمارے گھروں میں۔ اور وہ کیسے؟ ایک بھائی بیمار ہوا، باپ کہتا ہے اس کو لے جاؤ ڈاکٹر پہ، کہتا ہے ہٹا کٹا اچھا خاصا، خود چلا جائے، میں تو بیمار نہیں ہوں، نہیں جائے جو بیمار ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پیسے تو دے دو اس کو۔ کہتے جس کو جو بیمار ہے وہ خود پیسے دے، میں کیوں دوں؟ گھر آیا، ماں کو کہا تھوڑی سی کھچڑی بنا دو، بیمار ہو، بخار بڑا تیز، ماں کہتی ہے اس وقت بڑا قیمتی ڈرامے کا وقت ہو گیا ہے، اس وقت کھچڑی اتنی بنتی، باہر سے بند لے کر کھا لو۔ بہن کے پاس بھی وقت نہیں ہے آج بھائی کے ساتھ اس کو دوا دینے کے لیے، گھر کے افراد پر فالج گرا ہوا ہے، وہ بے سکون گھر ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور گھر ہے، وہ بے برکتی والا گھر ہے جہاں فالج گرا ہوا ہے بعض لوگوں پر۔ بے حسی، یہی بے حسی اگر امت مسلمہ میں آ جائے، میں ٹھیک ہوں، میں سکون سے ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، دوسروں کو ہو رہا ہے وہاں جو مرضی ہو رہا ہے، مجھے کیا، مر رہے لوگ مرتے رہے۔ اور امت مسلمہ میں کیا شان ہوتی ہے کہ نہیں، یہ انسان کیوں مر رہا ہے، اس پر کیوں ظلم ہو رہا ہے، میں ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا، میں تعاون کروں گا، میں ان کے درمیان صلح کرواؤں گا۔ آج وقت کی ضرورت ہے، ایک گھر سے لے کر امت مسلمہ تک آج ضرورت ہے اس آیت کی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک دوسرے سے نیکی، اچھے کاموں میں تعاون کیجئے، مدد کیجئے ایک دوسرے کی، اسے بہت کچھ ملے گا۔ میں نے بتایا کیا ملتا ہے مدد تعاون کرنے سے، لیکن ظلم زیادتی میں کسی کے ساتھ انسان تعاون نہ کرے۔ آج امت مسلمہ پر بین الاقوامی طور پر آج جو پاکستان کردار ادا کر رہا ہے، اللہ ایک ایک کو ہمت عطا فرمائے، اور ان کے اس باہمی تعاون میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور اس کے نتائج بہت اچھے پیدا کر دے۔ خاص طور پر حکومت پاکستان، ہمارے فیلڈ مارشل جناب حافظ سید عاصم منیر صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب، سیاسی بات میں عموماً نہیں کر پاتا یہاں، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا۔ اس وقت جو ملک پاکستان پوری دنیا کے اندر فساد کو ختم کر کے اور ایک سکون پیدا کرنے کی فضا پیدا کر رہا ہے، آج دعا کیجیے گا ہر ایک کہ اللہ رب العزت اس میں سکون عطا فرما دے، اور امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے دے۔ امت مسلمہ یہ ایک طاقتور بن جائے، اس کے لیے بہت دعا کرنی ہے۔ اور جب انسان صرف پیسے کے پیچھے پڑ جائے اور صرف انسان اپنے آپ کو پیش کرنے سے، صلح کروانے سے، اپنے آپ، دراصل ان تمام کاموں میں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ اچھا یہ حلوہ نہیں ہے،
پاکستان کے جو ذمہ داران اس وقت جو کچھ کر رہے ہیں وہ حلوہ نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے اس وقت۔ اور یہ وہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا امت مسلمہ پر ایسا کہ لوگوں کو کہا جائے گا آؤ کھا جاؤ ان مسلمانوں کو۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دی، کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، جیسے کہ کھانا کھلانے والی اپنے پیالے کی طرف دعوت دیتی آؤ کھا جاؤ۔ صحابہ کے ذہن میں بھی وہی سوال آیا جو آپ کے ذہن میں آیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسلمان اس وقت اتنی کم تعداد میں ہوں گے کہ ان کو کہا جائے گا آؤ کھا جاؤ ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن وہ سمندر کے جھاگ کی طرح پھوک ہوں گے، ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، ان کے اندر طاقت نہیں ہوگی، کمزور ہوں گے، ان کے اندر کمزوری ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کی تعداد بہت زیادہ ہو جائے گی، کیا اس کے باوجود کہا جائے گا آؤ ان کو کھا جاؤ، ایسا کیوں ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للوہن وہن کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ صحابہ نے پھر پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہن اور کمزوری کیا ہوتی ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جس وقت مسلمان یہ سوچنے لگے گا کہ بس میں بیٹھا کھاتا رہوں، میں ٹھیک ہوں، اور دنیا کی محبت، میرے پاس پیسہ، میرے پاس سب کچھ، آج وقت کا تقاضا ہے، آج وقت کا تقاضا ہے کہ اس امت مسلمہ کو نفسا نفسی سے نکلنا پڑے گا، اس امت مسلمہ کو مال کی محبت سے نکلنا پڑے گا، اس امت مسلمہ کو موت سے جو خوف اور ایک ڈر ہے اس سے نکلنا پڑے گا۔ یہ وہ چیز ہے جب انسان طاقتور ہو تو ایسی صورت میں پھر آ کر یاد رکھ لیجئے گا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، دیکھو تم اپنے آپ کو مضبوط کرو، أَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنا ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو طاقتور بناؤ، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ، اپنے آپ کو طاقتور بناؤ۔ آج امت مسلمہ اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے طاقتور بنائے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے ایک جسم کی طرح اپنے آپ کو مضبوط بنا لے، پھر کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آؤ مسلمانوں کو کھا جاؤ۔ اللہ رب العزت پوری دنیا میں انسانیت کے اندر جو فساد ہو رہا، ظلم ہو رہا، اللہ اس کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پاکستان اس وقت جو کردار ادا کر رہا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے بارے میں بڑا مخلص کے، بڑے اخلاص کے ساتھ، اللہ پر نظر ہے اس وقت ہمارے تمام بڑوں کی، اللہ پر نظر ہے، وہ خود اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہیں، کرنے والا اللہ ہے، ہم نے صرف کوشش کرنی ہے۔ اللہ اب اس میں خیر عطا فرما دے، دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ آپ سب نے جتنی بھی حضرات موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں، اے اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ آج پوری امت مسلمہ کے دل یا اللہ ذہن متوجہ ہیں اس بات کی طرف کہ اس ملک میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ اے اللہ امن و سکون عطا فرما دے، ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے۔ یا اللہ امت مسلمہ کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک جسم کی طرح بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو طاقتور بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اس سے دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر اور امت مسلمہ کے دشمنوں پر ایک رعب طاری ہو جائے۔ اور یا اللہ اس وقت جو مصالحت کی کوشش ہو رہی ہے، امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، یا اللہ تو قادر مطلق ہے۔ یا اللہ ہمیں خوب توبہ اور استغفار کی توفیق عطا فرما، رجوع الی اللہ کی توفیق عطا فرما، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کرنے والا تو ہی ہے، ہماری صرف کاوشیں، کوششیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو ان قبول فرما لے۔ یا اللہ آج پاکستان جس طرح
پوری دنیا کے اندر امن کی فضا کو قائم کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، یا اللہ ایک ایک کی کوشش کو قبول فرما لے، اس میں خیر عطا فرما دے، برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سکون والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، اس خصوصاً اس ملک پاکستان کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ آج دشمن طرح طرح سے یا اللہ ان معاہدوں کو، ان صلح کی کوششوں کو یا اللہ ریزہ ریزہ کرنا چاہتا ہے، توڑنا چاہتا ہے، اے اللہ تو اس سے مسلمانوں کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین موجود ہیں، دلوں میں دعائیں ہیں، سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اور یا اللہ جتنے بھی یا اللہ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کو یا اللہ رزق کشادہ عطا فرما دے۔ اور یا اللہ آج معاشرے کے اندر یا اللہ ایک جسم کی طرح مسلمانوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ ذہنوں پر یا اللہ فالج گرا ہوا ہے، مفلوج ہیں، ہمدردی، دکھ اور دوسرے کا دکھ محسوس کرنے کا احساس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اے اللہ ہمیں آپس میں ہمدردی عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، نفرتوں کا خاتمہ فرما دے۔ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے توڑ پیدا ہو، یا اللہ جوڑ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں ایمانی قوت عطا فرما دے، تقوی عطا فرما دے، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔